قرآن شریف یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہے، اسے ہمیشہ تک رہنا ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں قرآن کو مٹا دوں گا یا قرآن مٹ جائے گا۔ دنیا میں واحد کتاب قرآن شریف، اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے اور ہمارا سینہ 56 انچ نہیں بلکہ 60 انچ چوڑا ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو قرآن جیسا کلام عطا فرمایا ہے۔ آپ دنیا کی ساری کتابوں کو لائیے، ایجوکیشن کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ فزکس سے لے کر آئیے، آپ کیمسٹری لے کر آئیے، آپ زولوجی لے کر آئیے، آپ ہسٹری لے کر آئیے، آپ یعنی پبلک ایڈمنسٹریشن کی کوئی کتاب لائیے، آپ ایسٹرولوجی لائیے، آپ ایسٹرونومی لائیے، لیکن آپ دیکھیے گا دنیا کی کوئی بھی کتاب ہوگی، اس کے پریفس میں، اس کے پرستاونا میں، اس کے دیباچہ میں یہ بات آپ کو موجود ملے گی کہ اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو، کسی پرکار کی کوئی تروٹی ہو تو آپ پرکاشک کو اس کے بارے میں خبر کریں، آپ رائٹر کو اطلاع کریں تاکہ نیکسٹ ایڈیشن میں ہم اس کو درست کریں، اگلے سنسکرن میں ہم اس کو درست کریں۔ لیکن دنیا کی ساری کتابوں کو ایک طرف رکھیں اور آپ قرآن مقدس کو لے کر آئیں، اور قرآن شریف میں 114 سورتیں ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کیا اور جیسے ہی سورہ بقرہ آپ نے شروع کیا اور آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب میں مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا، آج پوری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے۔ آج کیمبرج، تھوڑا سا ایکو کم کیجئے تاکہ بات یہاں سمجھ میں آئے، یہاں سے 10 کلومیٹر دور مجھے آواز نہیں پہنچانا ہے۔ مجمع کے جو میری بیٹیاں، میری بہنیں اور میری مائیں آئی ہیں وہ سنیں اور آپ حضرات سنیے۔ آج پوری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، دنیا کا انٹلیکچول طبقہ۔ آپ انگلینڈ چلے جائیے، کیمبرج اور آکسفورڈ کی چھتوں کے نیچے لوگ قرآن مقدس پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ مسلمان کے بیٹے کو کہاں فرصت ہے؟ ہمیں تو پب جی اور فری فائر نے فرصت کب دیا ہے کہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، روزانہ کی بنیاد پہ، ڈیلی بیسس پہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے میرے سامنے، قوم کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، میری مائیں بھی موجود ہیں، میری بہنیں بھی موجود ہیں۔ کل تک ہمارے آنگن سے قرآن کی تلاوت کی صدا آتی تھی، لیکن آج ہم نے آنگن میں راجستھان کے مکرانہ کا ماربل تو ہم نے لگا دیا ہے، لیکن صاحب میں کہنا یہ چاہتا ہوں آنگن سے قرآن کی تلاوت کی صدا نہیں آ رہی ہے۔ کل تک میرا بیٹا قرآن پڑھتا تھا، لیکن آج وہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں آخر کیا وجہ ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، ذرا مجھے بتائے تو کوئی بھی شخص کہ ڈیلی بیسس پہ، روزانہ کی بنیاد پہ مصحف شریف لے کے، یعنی کلام اللہ لے کے، قرآن شریف کتاب کی شکل میں لے کے، کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کرتے ہوں گے؟ اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، چائے خانہ میں بیٹھ کے لمبی لمبی بات کرنے کے لیے ٹائم ہے، دوسرے پہ کمنٹ کرنے کے لیے وقت ہے، پب جی کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، فری فائر کے لیے وقت ہے، 2 گھنٹہ فیس بک کو دیا، 1 گھنٹہ ٹویٹر کو دیا، 3 گھنٹہ ایمو کو دیا، 4 گھنٹہ لائن اور ہائیک کو دیا۔ سوشل میڈیا کے سورسز پہ اپنے وقت کو برباد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کون قرآن کی تلاوت کرے گا؟ کیا ناگپور کے لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے یا بنارس میں بیٹھے ہوئے لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے؟ مسلمان کا بیٹا قرآن نہیں تلاوت کرے گا تو کون قرآن کی تلاوت کرے گا؟ دوسرے لوگ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ دنیا ان کی درست ہو جائے، اور ہم قرآن کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں، اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں ذرا ذہن کو قریب کیجئے تو کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک میں قرآن مقدس کے حوالے سے پیش کروں۔ آج پوری دنیا، اور غور سے سنیے گا، دنیا پورے علماء اور ائمہ مساجد اور اساتذہ مدارس میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ایک کثیر طبقہ علماء کا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج دنیا کا تھنک ٹینک، مسلمان کو کہاں فرصت ہے، لیکن دنیا کا انٹلیکچول طبقہ، دنیا کا تھنک ٹینک واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے یا نیو یارک اور لاس اینجلس میں بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے وجود کو مٹا دیا جائے، یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ افغانستان پر حملہ کرنا ہے، کوئی پلان کر رہا ہے کہ صاحب لیبیا پہ اٹیک کرنا ہے، کوئی پلاننگ کرتا ہے کہ فلسطین کے وجود کو ختم کرنا ہے، لیکن یہ سب سر جوڑ کے بیٹھ جائیں۔ میں دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، آسان ہے عراق کے وجود کو مٹا دینا، آسان ہے فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کر دینا، آسان ہے لیبیا کے مسلمانوں کو شہید کر دینا،
لیکن قرآن کا جواب تو پوری دنیا لے کر آئے. دنیا سر جوڑ کے بیٹھتی ہے لیکن سورہ کوثر کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اور قرآن آج بھی چیلنج کرتا ہے, قیامت تک چیلنج کرے گا. اور اس دور میں بھی قرآن نے چیلنج کیا تھا, اس دور میں کہ جن کو عربی دانی پہ بڑا غرور تھا, جو کہتے تھے انا افصح العرب وکلہم العجم, ہم ہی تو ہیں جو زبان والے ہیں, نہیں تو پوری دنیا گونگی ہے. ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مقدس اللہ نازل فرما رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باضابطہ چیلنج کر رہا ہے اور سسٹینیبل چیلنج کیا جا رہا ہے. کبھی تو یہ کہا جا رہا ہے اگر تمہیں ڈاؤٹ اور شک ہے قرآن کی طرح کوئی کلام تو بنا کے لاؤ. چلو ایسا نہیں کر سکتے, چلو 10 سورت بھی تو لے کر آؤ. چلو یہ بھی نہیں کر سکتے, چلو 1 سورت بھی تو لے کر آؤ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے قرآن کی طرح ایک آیت بھی تو بنا کر لاؤ. ایک آیت تو لاؤ. پوری دنیا حیران و شستر ہے, نہ تو دنیا اس وقت بنا سکی, نہ آج اور نہ قیامت تک. اور یاد رکھیے گا, ہمارے پڑھنے سے یا ہماری تلاوت سے یا میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے, اس سے قرآن کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے, بلکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, میں نے اس قرآن کو اتارا اور میں ہی اس قرآن کا محافظ ہوں. اب آج مسلمانوں سے میں کہنا چاہوں گا, قوم کی بیٹیوں سے, قوم کی ماؤں اور بہنوں سے, اے میری قوم کی بیٹیوں, اے میری قوم کی ماؤں اور بہنوں, اور آپ حضرات سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیے. آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی صدا آنی چاہیے. آج ہم نے قرآن شریف کا اتنا ادب کیا, اتنا ادب کیا کہ ہم نے غلاف میں لگایا اور اسے بہت اونچا ہم نے رکھ دیا, اور اتنا اونچا رکھا کہ ہمارا ہاتھ ہی وہاں نہیں پہنچ پائے. یعنی اتنا ادب کرتے ہیں کہ ہاتھ تک وہاں نہ پہنچ پائے. گھر میں کوئی انتقال کیا, قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہم نے شروع کیا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, نزا کے وقت آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, بھائی فائدہ ہوتا ہے, موت میں آسانی ہوتی ہے, لیکن قرآن مقدس صرف موت کے وقت پڑھی جانے والی کتاب کا نام نہیں ہے. قرآن زندگی دینے والی کتاب کا نام ہے. قرآن زندگی دینے والا کلام ہے. زندگی کی بات یہ قرآن کرتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے, اگر کوئی مسلمان لڑکی مر جائے, پوری زندگی بے پردہ رہے, اب مرنے کے بعد اس کے کان میں آپ جا کر کہیے گا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ زمانے جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ گھومو, گھر کو لازم پکڑ لو. تو مرنے کے بعد کان میں جا کر کہنے سے کیا ہونے والا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں, کوئی مسلمان بے حیا مرد مر جائے اور اس کے کان میں جا کے کہیے گا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, تو اس کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ آج ضرورت یہ ہے ایک پیغام پوری دنیا میں عام کر دو کہ پوری دنیا میں جو قرآن شریف کو لوگ جلانے کی ناپاک یہ جسارت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, کوئی یوٹیوب پر آ کر قرآن شریف کے ورق کو پھاڑتا ہے, اس کا جواب فقط یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے یا آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے, بلکہ قرآن کے مخالفین کے لیے سب سے بہترین اور عمدہ جواب یہ ہے کہ مسلمان کا بیٹا بیٹا, مسلمان کی بیٹی بیٹی قرآن پہ عمل کرنے والی بیٹی ہو جائے, اور مسلمان کا ہر بیٹا قرآن پہ عمل کرنا ہو جائے. تھوڑا سا بولنا تو پڑے گا بھائی, ہاں, اس لیے کہ اب مجھ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. 1:10 ہو چکے ہیں, ذرا بلند آواز سے بولیں تو سبحان اللہ, تاکہ پتہ چلے کہ آپ بیدار ہیں. سبحان اللہ. جواب یہ نہیں ہے ڈینمارک کی سڑکوں پہ کوئی قرآن کی مخالفت کرے یا پھر انڈیا میں رڑکی سے کوئی قرآن کے خلاف بات کرے. جواب یہ نہیں ہے چلو ہر سال حافظ قرآن ہم تیار کرتے ہیں, لیکن بہترین جواب یہ ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں. آئیے, عظمت قرآن کی بات چلی ہے, ہم تلاوت قرآن کے حوالے سے ایک بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم آئیں گے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے پوری دنیا کے لیے. یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہیومن کائنڈ کے لیے ہے, پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے. اور ہمیشہ دماغ میں یہ بات بٹھا کے رکھیے گا کہ محمد الرسول اللہ یا قرآن مقدس یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے. ہم ہم امت اجابت ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ امت دعوت تک قرآن کے پیغام کو عام کریں. کیا ہم نے امت دعوت تک قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے امت دعوت تک
اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی. صاحب ہم خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں, امت دعوت تک قرآن کے پیغام کو کہاں پہنچائیں گے؟ لیکن آج ایک بات کہنا چاہوں گا, یہ مدرسہ ضیاء الاسلام ہے. مدرسہ ضیاء الاسلام کا یہ سالانہ پروگرام ہے اور چند بچوں کی دستار بندی ہے, وہ حافظ قرآن ہوئے ہیں. آج مسلمان کے ہر بیٹے کو قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا طریقہ تو آنا چاہیے. صاحب ہم پہ نماز فرض ہے تو کم سے کم اتنا تو قرآن پڑھ لیں کہ اپنی نماز درست ہو جائے. آپ امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کی نماز درست ہے کہ نہیں, لیکن ہر بے عورت پر بھی تو نماز فرض ہے, مرد پہ نماز فرض ہے. تو عورت مرد سب کو چاہیے کہ کم سے کم اس قدر تو ڈھنگ ہو قرآن شریف پڑھنے کا, اور اتنا تو ضرور آئے کہ اپنی نماز درست ہو جائے. دنیا جہان کا علم ہم نے حاصل کیا, ہمارے پاس فزکس کا نالج ہے, کیمسٹری پڑھتے ہیں ہم, زولوجی اور باٹنی تو پڑھتے ہیں, لیکن قرآن مقدس کے لیے وقت نہیں ہے. لیکن پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور ایک دوسرے کو پڑھائے. یہ میری بات ہوتی آپ رد کر دیتے, کوئی بات نہیں ہے. یہ سہراب قادری کی بات ہو مت مانیے, کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے گا یہ میری بات نہیں ہے, یہ قاری اعجاز اور سہراب قادری کی بات نہیں, یہ قاری اختر ضیاء صاحب کی بات نہیں ہے, یہ بات آمنہ کے لال کی ہے, سبز گنبد کے مکین مقدس کی ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ قرآن پڑھیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے. ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ یہ سنشچت کرے, وہ ایک دم لازم کرے کہ میرا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے, میری بیٹی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. اور اس کے لیے ماں کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ بھی صبح کو مصلی بچھائے اور تھوڑی دیر قرآن مقدس کی تلاوت کرے, وہ بھی مصلی پہ بیٹھے اور نبی مکرم پہ درود پڑھنا شروع کرے. گھر میں ایک ایسا ماحول ہو کہ قرآن کی تلاوت کا ماحول ہو, تلاوت کے بغیر کسی کو چین نہ ملے. اور جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن کرنے والوں کے لبوں کو چوم لیتے ہیں. آئیے ہم ایک بات پیش کرتے ہیں, تلاوت کے کتنے فائدے ہیں. آج ایک ریومر پھیلایا گیا کہ آپ کو ترجمہ نہیں پتا ہے تو تلاوت کر کے کیا ہوگا, تفسیر کا علم نہیں تو تلاوت کر کے کیا ہوگا. میں کہتا ہوں یہ جھوٹی بات تم پھیلاتے ہو. یہ کہاں سے کس نے بتا دیا کہ ترجمہ نہیں پتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے کیا کریں گے؟ ارے سنو, میں کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, ان علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف ترجمہ پتا ہو نہ ہو, تفسیر کا علم ہو نہ ہو, آپ قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اور سنیے ایک بات اور سن لیجئے, قرآن شریف جس کو پڑھنے نہ آئے بھی نا, وہ صرف قرآن مقدس ہاتھ میں لے لے اور اتنا کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ مصحف شریف ہے, اس میں جتنی باتیں ہیں ساری باتیں سچی ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. علماء فرماتے ہیں, صوفیہ فرماتے ہیں کہ اسے محنت کرنے کا ثواب ملے گا, قرآن دیکھنے کا ثواب ملے گا, قرآن شریف تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا. اور یہ صوفیہ کیا فرماتے ہیں, بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صرف قرآن کی کوئی تلاوت کرے, یعنی جو تلاوت کرنے کا طریقہ جانتا ہے, جسے تلاوت کرنے کا سلیقہ پتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ثواب تو دیتا ہی ہے, لیکن جو کوشش کرتا ہے, اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے, یعنی جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا لیکن اٹک اٹک کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہرا ثواب عطا فرمائے گا, اسے ڈبل اجر عطا فرمائے گا. ایک تو تلاوت کرنے کی کوشش کرنے کا اجر عطا فرمائے گا اور ایک تلاوت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. آئیے حضرت علی سے پوچھتے ہیں, کون علی؟ امام المشارق والمغارب علی, حلال المشکلات والنوائب علی, مظہر العجائب والغرائب علی. کون علی؟ داماد مصطفیٰ علی. کون علی؟ علم کے یہ مصطفیٰ نے جو فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, علی اس کے دروازے ہیں, وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. حضرت علی فرماتے ہیں, جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کروں, یعنی جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں, میں مصلی بچھاتا ہوں, نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں, نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں, قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. بیٹا ذرا توجہ ادھر دیجئے, حضرت علی کیا فرماتے ہیں, جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں, میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں. اب آئیے ذرا میں اپنی گفتگو کو ڈائیورٹ کرتا ہوں, چونکہ ڈائیورژن کا زمانہ
اس وقت چل رہا ہے، سڑکوں پہ ہم چلتے ہیں جہاں تہاں ڈائیورژن کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اب ایک پیغام ہم پوری دنیا کو دینا چاہیں گے۔ قرآن شریف کو ہم نے طاقوں میں سجا دیا، قرآن شریف کو ہم نے غلاف میں خوشبو لگا کے ہم نے سب سے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ کاش کے قرآنی تعلیمات کو عام کرتے۔ اب قرآن مقدس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ خطاب عورتوں سے اللہ نے کیا کہ زمانے جاہلیت کی طرح سڑکوں پہ آوارہ نہ گھومو، بلکہ اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر پردہ کا حکم دیا ہے، یعنی ایک مسلمان کی بیٹی جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے، اسے چاہیے کہ مکمل پردہ اختیار کرے۔ اور یہ دماغ میں ہمیشہ یہ بات بیٹھی رہے کہ پردہ کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نقاب نقاب نقاب۔ اگر نقاب ہی کا نام پردہ ہوتا تو فٹنگ نقاب مارکیٹ میں نہ آتے۔ نقاب کے نام پہ آج جو ماڈل کلچر ہمارے سوسائٹی کے اندر اور ہمارے سماج کے اندر آ گیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ نقاب پردے کا نام ہے یا نقاب کی وجہ سے بے پردگی ہو رہی ہے۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں اور قوم کی ماؤں اور بہنوں سے ایک بات اور کہوں گا کہ آج نقاب پہننے کے بعد میری بیٹی نے جو پٹی باندھا، اس پٹی پہ بیٹی لکھواتی ہے ماشاءاللہ۔ کبھی گوپال گنج کی سڑکوں پہ جائیے، کبھی جنگلیہ مارکیٹ میں جائیے، کبھی بنجاری چوک پہ جائیے، کبھی ادھر ساسا موسا جائیے، کبھی کچائے کوٹ مارکیٹ پہ جائیے، سڑکوں پہ ہماری بیٹی دکھے گی اور پیشانی پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کیا پیغام میری بیٹی دینا چاہتی ہے؟ یعنی کوئی مجھ کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھنا، موٹی موٹی آنکھوں میں کاجل لگا کے دوسرے کو دعوت نظارہ دینا، یاد رکھنا اپنے سامنے مرنے والی عورتوں کو دیکھ لینا۔ اس دنیا میں نہ جانے کتنی حسین خواتین آئی ہوں گی اور آج ان کے جسم کا عطا پتہ نہیں ہے، آج ان کے میک اپ کا عطا پتہ نہیں ہے۔ قبروں کو دیکھیے، اللہ اکبر، کتنی خوبصورت لڑکیاں اور کتنی خوبصورت عورتیں ان قبروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میری قوم کی بہنوں ماؤں، ایک پیغام غلام غوث قادری کا سنو۔ یہ پیغام میرا نہیں ہے، یہ پیغام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، یہ پیغام سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کا ہے، یہ پیغام مخدوم اشرف سمنانی حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ پیغام ہے، یہ پیغام اسلام کا پیغام ہے۔ آج ہماری بیٹیوں کو گلیمر کے نام پہ، آج ہماری بہنوں کو حسن کے نام پہ، خوبصورتی کے نام پہ جو بھرمانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بیٹیاں سڑکوں پہ بے پردہ گھومیں، نقاب نے تو ان کو مقید کر دیا۔ قوم کی بیٹیوں، تمہیں واسطہ حضرت فاطمہ کی چادر تطہیر کا، تمہیں واسطہ سیدہ زینب کی چادر تطہیر کا، تمہیں واسطہ امام حسین کی بہن حضرت سیدہ زینب کا۔ پوری دنیا کو یہ پیغام سنا دینا، اے دنیا والو، یہ دنیا کا حسن، یہ دنیا کا گلیمر، یہ دنیا کی خوبصورتی تمہیں مبارک ہو۔ ہم فاطمہ کے نانا کی امتی ہیں، ہمیں نبی کا دین مبارک ہے، ہمیں قرآن مبارک ہے، ہمیں حضور کا فرمان مبارک ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ اور آباد۔ یاد رکھنا قوم کی بیٹیوں ماؤں، اسلام صرف عورتوں کو پردہ میں رہنے کی بات نہیں کرتا۔ جہاں عورتوں کو کہا گیا کہ انہیں مکمل پردہ میں رہنا ہے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، غیر محرم کو دیکھنا نہیں ہے۔ حضرت، غیر محرم کو دیکھنا نہیں، یہ نہیں کہ صرف غیر محرم دیکھے۔ آج ہماری بیٹیوں کے حسن کا غازہ لٹ رہا ہے اور پوری دنیا تماشا بنی ہوئی ہے۔ میں کہ ایک درد میں شیئر کرتا ہوں، اس لیے کہ تن ہما داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نے ہم، پورا جسم ہی میرا زخمی زخمی ہے۔ مرہم کہاں کہاں رکھیں گے، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ یہ صرف ہمیں نہیں دیکھنا بلکہ وہ بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ آپ بھول گئیں، حضرت سیدہ ام سلمہ سے کوئی پوچھے نا، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ ہیں، حضور کے کمرے میں موجود ہیں، ایک نابینا صحابی آ رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ام سلمہ پردہ کرو۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ نابینا ہے، تمہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو انہیں دیکھ رہی ہو، اس لیے تم پردہ اختیار کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پردے کا کانسیپٹ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، نہایت ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جہاں نگاہوں کا پردہ ہے، کان کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہے، کسی غیر محرم کی آواز کان میں نہ آئے، کسی غیر محرم کو میری
बेटी न देखे। तो मर्दों को वो हुक्म दिया गया, मर्दों की भी जिम्मेदारी है। कुरान का पैगाम सुनिए और कुरानी तालीमात पे अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह फरमाता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, ऐ मोहम्मद आप मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए। हुजूर गुजारिश नहीं करेंगे, मेरे आका ऑर्डर देंगे। कहा है मोहम्मद आप मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें हर गैर महरम से, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अगर वह ऐसा करेंगे तो उनके लिए बेहतर है, और अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो जो कुछ भी करते हैं अल्लाह को खबर है। औरतें तो पर्दा में रहेंगी और मर्दें क्या, मर्दों की निगाहें आवारा हो जाएंगी? नहीं नहीं, मर्दों की जिम्मेदारी है कि मर्द हजरात भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें। अब एक नौजवान हमसे कहने लगा कि गुलाम गौस कादरी देखने से क्या होता है, देखने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कहता हूँ हाँ हाँ, देखने से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये सामने हाईवे है और किसी का एक्सीडेंट हो जाए, एक शख्स है जिसके जिस्म पे गाड़ी चढ़ चुकी है, खून का फव्वारा जारी है। देखने वाले तीन तरह के लोग हैं। एक शख्स देखेगा वहीं गिर के बेहोश हो जाता है, एक शख्स देखता है एक हफ्ते तक खाना पीना छोड़ देगा, जब खाने बैठेगा वही मंजर उसकी निगाहों के सामने आ जाएगा। एक शख्स देखेगा उसे गोद में उठाएगा और हॉस्पिटल लेके जाएगा। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, मेडिकल साइंस के एतबार से देखा तो तीन लोगों ने, लेकिन असर कबूल किया तीन तरह के। अब क्यों मना किया गया कि तुम किसी गैर महरम को ना देखो? इसलिए किसी गैर महरम को ना देखो कि गैर महरम को देखोगे कल्ब के अंदर एक हिजानी कैफियत पैदा होगी, जिसके नतीजे में तुम गुनाह की तरफ माइल हो जाओगे। और इस्लाम एक पाकीज़ा दीन का नाम है। इस्लाम जिंदगी को पाकीज़ा बनाता है, इस्लाम ख्याल को पाकीज़ा बनाता है, इस्लाम नियत को पाकीज़ा बनाता है, इस्लाम फिक्र नज़र को पाकीज़ा बनाता है। मुझे कहने दो, इस्लाम आवारगी का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम पाकीज़गी का नाम है। इस्लाम जिंदगी में पाकीज़गी चाहता है, नियत में पाकीज़गी चाहता है। तो उस दरवाजे को बंद कर दिया गया, निगाहों को झुका लो। आप कहेंगे हजरत देखूं तो किसको देखूं? तो मैं कहूंगा अरे घर में अम्मी जान है, अम्मी जान के चेहरा को क्यों नहीं देखते? तुम अपनी माँ को देखोगे, अरे एक बार देखोगे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा, दो बार देखोगे दो बार हज मकबूल का सवाब मिलेगा। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, अम्मा बगल में हो, जितनी बार देखूं, आका फरमाते हैं जितनी बार 24 घंटा में देखोगे अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। और ये वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये नफल हज का सवाब मिलेगा। हाँ, ये हमेशा ध्यान में रहे, ये फर्ज हज की बात नहीं है, नफल हज का। नहीं तो फिर तो हज करना लोग छोड़ देंगे। 140 बार अम्मा को देख लें तो हज का सवाब मिल जाएगा, नफल हज का सवाब मिलेगा। और इन निगाहों में सब्ज गुंबद के जलवों को बसाइए, कुरान की आयतों को बसाइए। और हाँ हाँ, निकाह में जल्दी कीजिए, वक्त ये उम्र हो जाए फौरन शादी कीजिए। और निकाह को इतना आसान बनाइए कि ज़िना मुश्किल हो जाए, लेकिन हमने ज़िना को आसान कर दिया, निकाह को टफ कर दिया है। मैं कहाँ से मिसाल पेश करूं कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दिलों में इनकलाब आपने बर्पा किया है। आइए एक मिसाल पेश करता हूं, और वो ज़रूरी मिसाल है। आइए हम चलते हैं खालिद सैफुल्लाह की बारगाह में। कौन खालिद सैफुल्लाह कि जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, अंत सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, ऐ खालिद बिन वलीद तुम अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हो। गौर से सुनिएगा, हजरत मौलाना साहब क़िबला उनको दिखाइए, इधर मेरी तरफ देखिए कि हजरत खालिद बिन वलीद जिनको हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आप अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हैं। एक जंग से हजरत खालिद बिन वलीद अपनी पूरी बटालियन के साथ निकल रहे थे और आपको ईसाइयों के इलाके से गुजरना था। हजरत खालिद बिन वलीद गुजर रहे थे, इतने में क्या हुआ कि ईसाइयों के पादरी ने आपस में मशवरा किया कि तुम अपनी बेटियों को बेपर्दा खड़ा कर दो, ये अरबी हैं, मुसलमान हैं, तुम्हारी बेटियों को जरूर देखेंगे और अपनी मंजिल का पता भूल जाएंगे। लेकिन तारीख के सफ़हात ने आज भी इस बात को बाज़ाब्ता नोट किया है और पूरी दुनिया जानती है। मेरे तो तवज्जो इधर रहे, अभी कुछ देर बाद हुजूर गाज़ी मिल्लत की जलवागरी होगी, फिर हजरत का खिताब सुनिएगा। और मैं गुजारिश करूंगा अपनी कौम की बेटियों और माँ और बहनों से भी कि गाज़ी मिल्लत जब आप आ ही गई हैं तो उनका खिताब सुने, और मर्द हजरात भी सुनेंगे। हुजूर गाज़ी मिल्लत की आमद होगी थोड़ी देर में। आइए हजरत तशरीफ भी ला दिया, खड़े हो जाइए सारे लोग, पूरी पब्लिक, औरतें बैठी रहेंगी, मेरी माएँ बेटियां बहनें बैठी रहेंगी। आइए खड़े हो जाइए, सारे लोग खड़े हो जाए तो खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल कीजिए। फिर मैं अपनी